اگر آج مسلم دنیا جو ہے متحد نہ ہوئی اور اپنے اپنے ایجنڈے پہ اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتی رہی تو سب کی باری آ جائے گی. اور زیادہ تر ہمارے ممالک جو ہیں وہ ملیٹریلی جو ہے وہ بہت ولنریبل ہے کہ کوئی لیڈ لی جائے اس سلسلے میں. مسلم ممالک اسرائیل سے تعلقات ختم کر کے متحد ہو جائیں. آج ایران پر حملہ ہوا، کل سب کی باری آئے گی. وزیر دفاع خارجہ آصف نے خبردار کر دیا. قومی اسمبلی میں اسرائیلی جارحیت پر فوری OIC کا اجلاس بلانے پر زور. کہا فلسطینیوں کی نسل کشی پر غیر مسلموں کی ضمیر جاگ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کی نہیں. اسد قیصر کا بھی خواجہ آصف کے موقف سے اتفاق. ایران کے ساتھ کھڑا ہونا اخلاقی فرض قرار. ایران کا اسرائیلی جارحیت پر بھرپور جواب. آپریشن وعدہ صادق سوم کا 5واں مرحلہ جاری. تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش. کئی مقامات پر دھوئیں کے بادل. وزارت دفاع کے قریب بھی آتش زدگی. اب تک 4 اسرائیلی ہلاک، 60 سے زائد زخمی ہو گئے. اسرائیلی جوہری تحقیق کے مرکز اور فوجی ہیڈ کوارٹر سمیت عام مقامات کو نشانہ بنایا گیا. کئی عمارتیں ملیہ میٹ، سینکڑوں اپارٹمنٹس کو نقصان. تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس سائرن کی گونج سے گونج اٹھا. ہر طرف افراتفری اور شدید خوف و ہراس. اسرائیلیوں کے بنکرز میں چھپنے کے لیے دوڑیں لگ گئیں. تل ابیب میں ہونے والی تباہی کی ویڈیو سامنے آ گئی. ایران کا اسرائیل کے 2 طیاروں کی تباہی اور خاتون پائلٹ کی گرفتاری کا دعویٰ. اسرائیل کی تردید. ایرانی شہریوں کا جشن، مٹھائیاں تقسیم. غزہ میں فلسطینی بھی سڑکوں پر نکل آئے. ایران پر اس وقت تک حملے جاری رہیں گے جب تک اس کی میزائل صلاحیت ختم نہ کر دیں. حملے روکنے کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا جنگی جنون کم نہ ہوا. کہا ایران نے شہری آبادی کو نشانہ بنا کر ریڈ لائن کراس کی ہے. ایران پر اسرائیلی حملوں میں شدت. تہران میں مہر آباد ایئر بیس پر بمباری. ہمدان اور تبریز میں بھی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا. گزشتہ روز سیونی فورسز کے حملے میں ایران کے آرمی چیف اور پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت 86 افراد شہید، 300 سے زائد زخمی ہوئے تھے. شہداء میں سربراہ ایرو اسپیس سمیت 20 کمانڈر بھی شامل ہیں. اگر خطے میں امریکی فوجیوں، اڈوں، شہریوں کو نشانہ بنائے گا تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. سلامتی کونسل میں امریکی مندوب کی دھمکی. کہا اسرائیل کا ایران پر حملہ اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے. ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے. ایرانی قیادت کا اس وقت مذاکرات کرنا دانشمندانہ ہوگا. امریکہ کو حملوں کی پہلے اطلاع دی گئی تھی لیکن ان حملوں میں امریکہ ملوث نہیں. Unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. Pakistan stands in resolute solidarity with the brotherly people of Iran. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے ایران پر حملوں کی مذمت. پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا ایران کو UN چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے. اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے. اسرائیلی حملے امن و سلامتی و استحکام کے لیے شدید خطرہ ہیں. اسرائیل کی جانب سے خود مختاری کی مسلسل خلاف ورزیاں معمول بنتی جا رہی ہیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلیفونک رابطہ. اسرائیل کے حملوں کی مذمت. خطے میں امن و استحکام کے لیے ایران کی بھرپور حمایت کا اعادہ. اسرائیلی حملوں میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر گہری ہمدردی کا اظہار. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا رابطہ. ایران اسرائیل تناؤ ختم کرنے اور بات چیت سے مسئلہ حل کرنے پر اتفاق.
روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا ایرانی ہم منصب اور اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ، اسرائیل ایران جنگ روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، پاکستان نے ہمیشہ بھارت نے جنگ کی بات کی ہے۔ پارلیمانی وفد کی سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں پریس کانفرنس، کہا کشمیر سمیت تمام تسویہ طلب مسائل کا حل مذاکرات اور سفارتکاری سے ہی ممکن ہے۔ ایٹمی طاقتوں کے درمیان تنازع پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے زیادہ تر ریسورسز وفاق جو ٹیکسز کلیکٹ کرتا ہے، وفاق ٹیکسز صوبوں سے جو کلیکٹ کرتا ہے، یہ میں واضح کر دوں، یہ پتہ نہیں کچھ لوگ خیال ہے کہ وفاق سے پیسے آتے ہیں، نہیں، وہ کلیکٹنگ ایجنٹ ہے ہمارے۔ وفاق نے بجٹ سے پہلے 19 ارب روپے دینے کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ سندھ کے منصوبوں کو سپورٹ نہ کیا گیا تو وفاق کی بجٹ کی حمایت نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا بجٹ میں کراچی کے لیے 236 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس فائنانس بل میں کوئی نیا ٹیکس نہیں ہے۔ وفاقی بجٹ کی ترقیاتی فنڈ میں خیبر پختونخوا کو نظر انداز کیا گیا۔ NFC میں 90 ارب روپے کم ملے۔ مشیر خزانہ KP کے مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا ہم الزام تراشی کی سیاست نہیں کرتے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا یہ سال تاریخی تھا۔ KP کے حکومت نے نان ٹیکس ریونیو میں اضافہ کیا۔ میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار، سرائے عالمگیر میں درجہ حرارت 47 ڈگری، لاڑکانہ میں 45، نواب شاہ میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، لاہور میں پارہ 42، پشاور میں 40 ڈگری پر جا پہنچا۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں بارش متوقع، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کی پیش گوئی۔ کراچی میں ایک بار پھر زلزلے کی جھٹکے، قائد آباد، شاہ فیصل کالونی، گلزار ہجری، یونیورسٹی روڈ کے اطراف زلزلہ، 9:54 پر آنے والے زلزلے کی شدت 3.2 ریکارڈ۔ 1 جون سے اب تک 39 مرتبہ زلزلہ آ چکا۔ سندھ کی 14، خیبر پختونخوا کے 8 اضلاع کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق، بلوچستان کے 6، پنجاب کے 4 اضلاع میں پولیو پایا گیا۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کے مطابق اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں بھی پولیو موجود ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اتنے میڈیکل سینٹر بنا ہی نہیں سکتے جو علاج مہیا کر سکیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا پرائمری ہیلتھ کیئر تباہ ہو چکا ہے۔ پینے کے پانی میں سیوریج کی پانی مل رہا ہے۔ جیسے بجلی ضروری ہے ویسے ہی ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا ضروری ہے۔ خون دیں، امید دیں، مل کر ہم زندگیاں بچائیں۔ ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے پر ملک بھر میں تقریبات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ خون کا عطیہ انسانیت کی خدمت ہے، ہم مل کر محفوظ اور صحت مند پاکستان بنائیں گے۔